كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، یہ ناظرہ پڑھنے والا بچہ اس نے خلاف توقع جگہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. سورہ رحمان کا پہلا پورا رکوع ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سارے بچوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں شوال کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ نعت جو ہے یہ الحمدللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا. نعت جو ہے، کیونکہ نعت اگر ہم دیکھیں تو کہتے کسے ہیں؟ حمد اور نعت. حمد اور نعت اس کا ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہتے کسے ہیں. حمد یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہو، جس میں اللہ کی تعریف ہو. اور نعت وہ الفاظ جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو پورا قرآن پاک نعت ہے. پورا قرآن پاک نعت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن چونکہ موجودہ دور کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں، جو ہمیں ماحول دکھلایا گیا، دیا گیا، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو وہاں پر وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نعت ہے ہی نہیں، وہ نعت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہمارے الحمدللہ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے کڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نعت کے نام پر یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. تو اس لیے نعت سے کبھی انکار نہ کریں، نعت سے کبھی اختلاف نہ کریں، نعت کا کبھی بھی مخالف نہ بنیں. لیکن جو خامیاں ہوں وقتاً فوقتاً اس کی بقدر استطاعت اصلاح ضرور فرماتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات وہ مضمون ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعت ہوتی نہیں، بعض اوقات اس کو پڑھا کسی گانے کی طرز پر جا رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس کے ساتھ ایسے ساز شامل کر لیے جاتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں. اس لیے ان چیزوں کی ضرور مخالفت کریں، لیکن جو نفس مضمون ہے یعنی نعت، ہمیشہ اس کی مخالفت سے بچیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ پورے کا پورا نعت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انشاءاللہ العزیز جب بھی اس طرح کوئی سلسلہ قائم ہوگا، تلاوت بھی ہوا کرے گی، نعت بھی ہوا کرے گی، لیکن اس میں ہم اس چیز کا پورا خیال کریں گے انشاءاللہ کہ جو بھی نعت پڑھی جانی ہے وہ پہلے سے ہم اس کو سنیں گے، اس کا مضمون، اس کا انداز دیکھ کر پھر اجازت دی جایا کرے گی کہ یہاں پر یہ نعت پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. اس لیے میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں بھائی شوال صاحب کو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف
تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وہ محمد فاتح عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آقا آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بس بلا تاخیر میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا بھی اور مولانا عبدالرشید غازی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری طرف سے دی جانے والی دعوت کو قبول فرمایا. ابھی بھی عصر کے بعد ایک جگہ پر پروگرام تھا، وہاں سے بیان کر کے یہ پہنچے ہیں یہاں پر. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سارے حضرات بھی مصروفیات میں سے وقت نکال کے بیٹھے ہیں، تو جنہوں نے ختم نبوت کورس کیا ہے، شریک رہے ہیں، تو جن کی حاضری 3 دن سے زائد ہے، وہ سارے کے سارے الحمدللہ وہ ہر طرح کے انعام کے حقدار اور مستحق ہیں. تو لٹریچر بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اعزاز میں تقریب ایک منعقد ہونی ہے، تو اس میں کچھ نام ہم نے رات لکھ لیے تھے، اور جن کے نام نہیں ہیں وہ برائے مہربانی اپنے نام مجھے لکھوا دیں، کیونکہ 1-2 دنوں میں لسٹ بھیجنی ہے، پھر بعد میں نئے نام داخل نہیں ہوں گے. جس نے ایک سبق بھی پڑھا ہے اس کو بھی دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی اس مسجد میں حضرت مولانا طاہر لطیف صاحب نے ختم نبوت کا کورس کروایا. الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے پورے فیصل آباد میں تقریباً 500 مساجد میں یہ ختم نبوت کورس چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ انبیاء کا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا. سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا رسول، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے.
اور یہ بات دل کو لگتی ہے کہ کسی چیز کی اگر ابتدا ہوتی ہے تو پھر اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ اگر ابتدا سے اور انتہا سے کوئی ذات کوئی چیز پاک ہے تو وہ رب کائنات کی۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، سرکار دو وسلم پہ ختم ہوا۔ اصل 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد صرف مقصود محمد رسول اللہ تھا۔ کیا تھا؟ مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کہو گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی، انہوں نے آنکھ کھولی جنت میں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب آنکھ کھولی تو میں عرش معلیٰ پہ، جنت کے درختوں کے ہر پتے پہ، حوروں کے ماتھے پہ، پیشانی پہ، جنت کے دروازوں پہ، ہر جگہ جہاں رب کائنات کا نام دیکھا ساتھ محمد رسول اللہ بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، ڈلی ہے۔ تو رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے کچھ عرض کیا کہ اس درخت دے کول چلے گئے، ایسے لکھا تھا، پھل کھا لیا۔ رب کائنات نے لباس بھی اتروا لیا جنت والا، جنت سے بھی نکال دیا، زمین پہ آ گئے۔ اب کتنا عرصہ رہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری توبہ استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، توبہ قبول نہیں۔ ایک دن رب کائنات نے دل میں ڈالا، آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کے صدقے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا آدم سب سے پہلا خلیفہ آپ، نبی آپ، خلیفہ آپ، انسان آپ، وہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے وہ پچھلی گزری ہوئی بات ساری بتائی، یا اللہ میں این ویکھیا، میں این ویکھیا، اتھے لکھیا ویکھیا، اتھے لکھیا ویکھیا، اتھے۔ رب کائنات نے پتہ کیا فرمایا؟ لولا لما خلقت الافلاک، آدم اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا کائنات میں کوئی چیز بناتا ہی نہ۔ چلو تو نے کہہ دیا ہے تو اس کے صدقے میں تجھے بھی معاف کرتا۔ توبہ قبول ہوگی۔ اگر محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نہ آنا ہوتا تو آدم علیہ السلام بھی نہ آتے۔ اب آدم علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اولاد کو جمع کیا کہ پتر کدی تانوں کوئی مشکل آ جاوے، دعا قبول نہ ہوندی ہوئے تو تانوں چاہیے کہ محمد رسول اللہ تے درود و سلام پڑھ کے ادا واسطہ دے کے دعا کرو کہ دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اولاد نے کیا یا اللہ، اولاد نے کیا، آیا آدم ابا جی سب تو پہلے انسان تسی، سب تو پہلے خلیفہ تسی، سب تو پہلے پیغمبر تسی اپنا کہو، ہمیشہ وڈے دی سنی جاندی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر میں انہوں پیدا نہ کرنا ہوندا تینوں بھی پیدا نہ کردا، اگر انہوں پیدا نہ کرنا ہوندا تیری توبہ بھی قبول نہ ہوندا، او دے صدقے میری توبہ قبول ہوئی۔ اب محبوب پیغمبر علیہ السلام کیسے مقصود ہیں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء علیہ السلام، ان کو نبوت ملی میرے محبوب پیغمبر کے صدقے، میرے محبوب پیغمبر کے۔ اس کی مثال اشتہار چھپتا ہے، اشتہار چھپتا ہے، اس کے اندر ایک بڑا نام ہوتا ہے، چاہیے دیتا ہے کہ وڈا نام جیندہ لکھیا سب تو پہلے وہ آوے، لیکن آندہ اینڈتے ہے۔ اس لیے اصل مقصود محمد رسول اللہ تھے، اس لیے آخر میں آئے۔ اس کی ایک مثال، مجھے چاہیے گھی، دیسی گھی، بناسپتی نہیں،
دیسی گھی مجھے چاہیے. میں نے بابا جی سے مشورہ کیا, بابا جی میں نے دیسی گھی چاہیے. بابا جی نے کیا پتر اگر دیسی گھی چاہیے تو پھر مجھ رکھ لا یا گاں رکھ لا, باہروں لیں گا تو ڈالٹا مکس ہونا ہی. دکھاندے کھبی ہے تو ماردے سجی ہے. میں کہا بابا جی ایڈا لمبا چوڑا چکر دین لگا, میں دیسی گھی دا پوچھا تو مجھ میرے گل پاؤن لگا ہے. بابے آخیا پتر پھر دیسی گھی کھانا شوق پورا کرنا تو یہ کرنا پاؤ. میں نے بھینس خریدی, میں نے گائے خریدی, کیا چارہ ڈالا, اس کا گوہا اٹھایا, اس کی صفائی کی, گرمی سردی سے بچایا. ہاں جی. پھر اس کو دودھ نکالا, لمبی چوڑی تفصیل ہے. دودھ نکالا, پھر اس کو گرم کیا, پھر دہی کی جاگ لگائی. ہاں جی. پھر مدانی چلائی, پھر اس کے بعد مکھن تیار ہوا. گھی نہیں آیا, مکھن تیار ہوا. اب اس گھی کو چولہے کے اوپر رکھا, نیچے آگ جلائی. اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ملاوٹ تھی, اس کے اندر تھوڑا سا آٹا ڈالا. پینڈو بندے ہیں, آٹا ڈالا, وہ جتنی ملاوٹ تھی وہ نیچے اور گھی اوپر. اب گھی آ گیا. مقصود کیا تھا؟ گھی تھا. لیکن لوگ یہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب تو گھی چاہیے سی تو تھی مجھ بن لئی. اصل گھی نظر نہیں آ رہا تھا, مقصود کیا تھا؟ گھی تھا. تو یہ بھینس باندھی, گائے باندھی, یہ سارا کچھ پروسیجر چلا الف سے لے کے یہ تک. اب گھی آ گیا ہے. اب اس سے قورمہ بنا لو, جو چیز مرضی بنا لو, جلیبی بنا لو, پکوڑے بنا لو, سموسے بنا لو, جو مرضی بنا لو, سالن تیار کر لو. ہاں جی. یہ کیا ہے گھی کے, یہ تمام چیزیں بن سکتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ گھی تیار کر لوں تو لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے. گھی سے گھی نہیں تیار ہوتا, گھی سے گھی نہیں ہوتا. گھی سے دوسری چیزیں بن سکتی ہیں, گھی سے گھی تیار نہیں ہو سکتا. اس لیے رب کائنات نے سرکار وسلم کو بھیجنا تھا, مقصود نظر نہیں آ رہا تھا. آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کو بھیجا, آخر میں مقصود نظر آیا. سبحان اللہ. اب کوئی یہ کہے کہ میں گھی سے گھی تیار کر لوں تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے, پاگل ہے. گھی کدی بنیا گھی چو سموسے تو بن سکتے ہیں, پکوڑے بن سکتے ہیں, یہ چیزیں بن سکتی ہیں, لیکن گھی سے گھی نہیں بن سکتی. اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ نبی سے نبی تیار ہوتا, اس کو بھی پاگل کہیں گے. گل سمجھ آئی ہے کہ تو لنگ گئی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی سے نبی نہیں بن سکتا, نبی سے ولی بن سکتا ہے, کتب بن سکتا ہے, ابدال بن سکتا ہے, غوث بن سکتا ہے, بزرگ بن سکتا ہے, عالم حافظ, یہ بنے گے, نبی سے نبی نہیں بنے گا. یہ ہے مقصود محمد رسول اللہ کے آنے کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا یہ جو سلسلہ جاری کیا صرف محمد رسول اللہ کے لیے. ایک بات اور پھر بات ختم کرتے ہیں. قیامت والے دن رب کائنات جب میرے محبوب پیغمبر سجدہ ریز ہوں گے نا, تیری میری شفاعت کے لیے یا اللہ حساب کتاب شروع ہوئے, تو رب کائنات فرمائیں گے کہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سر اٹھاؤ, ہوں بس کرو سجدے دی, بس بڑی ہو گئی ہے. تو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھائیں گے, کھڑے ہوں گے. صرف محمد رسول اللہ اکیلے کھڑے نہیں ہوں گے, لاکھوں ہزاروں بندے ایسے کھڑے ہو جائیں گے جن کا نام محمد ہوگا, جن کا نام محمد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنا ہے میں اپنے محبوب پیغمبر محمد نہ لیا, تسی کون ہو؟ جاننے کے باوجود وہ سارے عرض کریں گے یا اللہ ساڑھا نام بھی محمد ہے, ساڑھا نام بھی محمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی لہر دیکھو, رب کے فرمائیں گے میں نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کا نام لیا تھا, تم کھڑے ہو گئے, تمہیں ایسے بٹھا دوں تو مجھے رب کائنات کون کہے؟ جاؤ نا تسی تو بغیر حساب کتاب جنت اچنا, سب محمد نام والے. اس سے کیا پتہ چلا یہ پوری کائنات سارا کچھ چلانا صرف رب کائنات نے قیامت والے دن محمد رسول اللہ کی عظمت دکھانی ہے, ورنہ رب کائنات انہیں بھی دو زخج پا سکتا سی. یہ حساب کتاب صرف محمد رسول اللہ کی عظمت دکھانی ہے کہ میرا آخری پیغمبر ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ جو آپ حضرات نے ختم نبوت کا کورس کیا ہے, ہاں جی, یہ کیوں لازمی سمجھا ہے؟ اس لیے لازمی سمجھا ہے کہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں. یہودی اپنے آپ کو یہودی کہہ کے سامنے آتا ہے, عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہہ کے سامنے آتا ہے, ہندو سکھ اپنے آپ کو سکھ کہہ کے سامنے آتا ہے.
یہودی سے پوچھو تم کون، تو یہودی کہے گا میں یہودی. اس سے پوچھو یہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کون، وہ کہے گا یہ مسلمان. عیسائی سے پوچھو تم کون، وہ کہے گا میں عیسائی. یہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان. ہندو سے پوچھو کون، ہندو کہے گا میں ہندو. اس سے پوچھو یہ کہے گا مسلمان. سکھ سے پوچھو کون، وہ کہے گا میں سکھ. محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان. یہودی سے پوچھو کہ تو کس کو مانتا ہے، وہ کہے گا میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تورات کو پڑھتا ہوں، میں یہودی. اور یہ مسلمان. عیسائی کہے گا میں عیسائی، میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، انجیل کو پڑھتا ہوں، میں عیسائی. ہندو سے پوچھو، وہ کہے گا کہ میں رام کو مانتا ہوں، وید کتاب ہے اس کو پڑھتا ہوں، میں ہندو. یہ مسلمان. سکھ سے پوچھو، وہ کہے گا میں سکھ، بابا گرو نانک کو مانتا ہوں، گرنتھ کو پڑھتا ہوں، میں سکھ. وہ اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے. یہ نہیں کہتا میں یہودی مسلمان، میں عیسائی مسلمان، میں ہندو مسلمان، میں سکھ مسلمان. وہ یہ نہیں کہتا. سمجھ آئی گی گل؟ ہوں آگے قادیانی. ان سے پوچھو، یہ اتنے بدبخت ظالم ہیں، یہ کہیں گے ہم احمدی مسلمان، یہ غیر احمدی. سمجھ آئیے گا؟ ہم احمدی مسلمان، یہ غیر احمدی. اپنے آپ کا مسلمان ہمیں کافر کہہ رہا ہے، ہمیں کافر کہتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں نے ایک نبی مرزا قادیانی کو نہیں مانا. میں کیا ساڑی دوڑ لائے جائے گی، اسی تو انہوں نہیں مانا گے. سمجھ آ گئی گل؟ ان کے خلاف اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمانوں کے انداز میں، مسلمانوں کے لباس میں، انہی نام میں تمام چیزیں وہ لے کے آتا ہے. پتہ نہیں چلتا یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان ہے، کیا بلا ہے. اس لیے ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی مثال ہوا اس طرح کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کبوتری اور کبوتر ایک جگہ بیٹھے تھے. ایک آیا شکاری اور اس نے لباس پہنا ہوا تھا بزرگوں والا، صوفیوں والا، جبہ کبا. اس نے یہ پہنا ہوا تھا. اس کٹھی کچھ گلیل بنایا، نشانہ تے ماریا کبوتر تھلے. اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جانوروں کی، پرندوں کی تمام کی زبانیں سمجھتے. یہ کبوتری آئی، اس نے اپنا مقدمہ دائر کیا کہ حضرت میرا نر میرے نال بیٹھا سی، اسی اپنی گلاں باتاں کر رہے سی تے انہیں ماریا گلیل دا وٹا تے انہیں میرا بندہ مار دیتا، میرا نر مار دیتا. تے او صوفی صاحب شکاری وہ بولیا کہ حضرت پرندہ حلال ہے، شکار کرنا جائز ہے، میں تو تائیں ماریا ہے، میرے تو مقدمہ نہیں بنتا. کبوتری بولی. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، اگر یہ شکاری کی شکل میں آتا اور مجھے نشانہ بناتا حرج نہیں تھا، مقدمہ نہیں بنتا تھا. شکاری کی شکل میں آتا تو مقدمہ نہیں بنتا. میں بھی کول نہ آدھی، پھر سانو مار لینا لگتا پتا، یہ نشانہ ماردیا پتا لگتا، سانو نٹدیا پتا لگتا. یہ آیا بزرگ دی شکل ہے، یہ آیا صوفی دی شکل ہے، یہ آیا ولی اللہ دی شکل ہے. انہیں دیتا سانو دھوکھا، انہیں دیتا مقدمہ اس کے اوپر اس لیے کرو کہ یہ دھوکے میں آیا ہے، خضری لباس میں آیا ہے، بزرگ کے لباس میں آیا ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس نے یہ کارنامہ کرنا ہے. یہ آتا، اس کے پاس تیر کمان ہوتا ہے، اس کے سامنے گلیل ہوتی، پھر ہم اس کے ہاتھ آ جاتے. یہ بزرگی کی شکل میں آیا، لہٰذا اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزائی آئے اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اقلیت ہوں، میں قادیانی ہوں، میں مرزائی ہوں، مزہ آوے. یہ نہیں ہے کہ احمدی مسلمان کہہ کہ مسلمانوں دھوکہ دے. کدی اسی یہودیوں کے خلاف ہی کم کیتا ہے، کدی اسی عیسائیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف. وہ بھی تو رہ رہے ہیں پاکستان میں، ان کے حقوق ملتے ہیں. کبھی انہوں نے شور نہیں کیا، کبھی جلوس نہیں نکالا یہ ہمیں حقوق نہیں ملتے. ہمارے حقوق بھی استعمال کریں، مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیں، مسلمانوں کی شکل میں بھی آئیں اور مانے بھی مرزا قادیانی کو اور کہیں ہمیں مسلمان کو. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی گل دی؟ اس لیے ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ حضرات کو کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں پتہ چلے، عزت کے بارے میں پتہ چلے. اس لیے کہ ایک ہے اعمال مصطفیٰ، اعمال ایک ہے ذات مصطفیٰ. میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے داڑھی رکھی، میں نے پگڑی باندھی، میں نے لباس سنت کے مطابق سلایا، میں نے شلوار ٹکنے سے اوپر سنت کے مطابق کی، روزہ رکھا، حج کیا، جتنے اعمال کیے
یہ اعمال مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ یہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے، اعمال مصطفیٰ. اور ہے کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی قبر حشر ٹھیک کرنی ہے، کسی اور واسطے. ہاں اس کو ثواب ہے جس نے اس کے رستے پہ لگایا ہے، جس نے اس رستے، جیسے تبلیغ جماعت والے ساتھی تیار کر کے لے آتے ہیں. یہ جو پہلے لے کے آیا ہے اس کو آٹومیٹک ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا سے چلے. یہ فیکٹری چل گئی ہے، جب تک یہ کرتا رہے گا اس کو ثواب. میں نے بھی 1994 میں 4 ماہ لگائے تھے. اس وقت میں صرف حافظ ہوا تھا، ابھی عالم نہیں بنا تھا. یہ اسی 4 مہینے کی برکت ہے. اللہ نے عالم بھی بنایا، اس ختم نبوت کام کے لیے بھی لگایا. اس لیے کہ میرے والد محترم 1970 کے اندر جماعت کے ساتھ لگے تھے. اس کے بعد ہم جتنے بھائی ہیں 1970 کے بعد ہم تینوں حافظ قاری عالم ہیں. یہ برکت ہے ختم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی. دعوت و تبلیغ کی. اگر وہ تبلیغ کے ساتھ نہ لگتے تو ہم بھی دوسرے رشتہ داروں کی طرح ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ آج کل آپ کو یہ جو اولاد نظر آ رہی ہے نا، دین کے ساتھ لگاؤ گے، اکثریت کی تبلیغ جماعت کی برکت ہے. اس کی برکت سے یہ دین بچا ہوا ہے، ہم اس طرف لگے ہوئے ہیں. والد صاحب دامت برکات ابھی زندہ ہیں. ان کے اندرون بیرون سال لگے. سب سے پہلے 1985 میں انہوں نے بیرون کا سال لگایا. اس وقت سال لگاتے تھے اور اس وقت حج بھی کر کے آتے تھے. اس وقت میں 4تھی کی 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا میرے خیال میں. اس لیے میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جتنے اعمال کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی حفاظت ہے. اور یہ جو ختم نبوت کا کام ہے یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی حفاظت ہے. کس کی حفاظت ہے؟ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، بھائی ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لو، ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو. وہ جو 3 راتیں تو نے غار میں گزاری ہیں، اس میں حضرت ابو بکر صدیق نے نہ نوافل پڑھے ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ حج کیا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ نہیں کیا. صرف ذات مصطفیٰ کی حفاظت کی. ذات مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے. پھر رب کائنات نے جدوں انہیں محبوب پیغمبر نو موڈے تے چکیا تے لے گیا تے حفاظت کی تھی سب کو سیا تے پھر رب کائنات نے ابو بکر نو صدیق اکبر بنایا. پھر او دی بیٹو محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ بنایا. پھر او دے حجرے دے اندر محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سلایا. ہن بھی جسے کسے نے نا اگر جنت دنیا تے ویکھنی ہے تو جا کے مدینے نے ویکھ لے، محبوب پیغمبر دا روزہ ویکھ لے. وہ کسی شاعر نے کیا نا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. آگے کیا ہے؟ میری آقے کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقے کا روزہ مدینے میں. پھر آگے کہتا ہے میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھچوں، میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں. میں نعت خان نہیں ہوں اس لیے شعر بھول گیا ہوں، لقمہ لیا ہے، لقمہ جائز ہے. تو اس لیے یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی حفاظت ہے. جس نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کی وہ گویا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا چوکیدار اور گن مین ہے اس دور میں. اور جڑا گن مین ہوندا ہے، چوکیدار ہوندا ہے، او دا تعارف او دے نال زیادہ ہوندا ہے. جڑا ہن میرا کوئی گن مین ہے تو انہوں میں جاندا ہوواں گا نا، تاں ہی تے رکھیا ہے. اور رب کائنات جس کو قبول کرتے ہیں اس کو محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ان اعمال کی اور ذات کی حفاظت کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اس لیے لگایا کہ مرزا قادیانی ملعون نے ملعون میں نے جا بوجھ کے کہا ہے، اس لیے کہ جو محبوب پیغمبر کی جگہ پہ آئے وہ رحمت کا حقدار نہیں ہے، لعنت کا ہے. یہ رحمت لعنت بڑی سمجھدار ہے، ایٹومیٹک اس بندے کو پہنچ جاتی. جڑے رحمت دا حقدار ہے انہوں بھی مل جاتی، جڑے لعنت دا انہوں بھی مل جاتی. یہ بھیجنی نہیں پیندی. بعض لوگ کہتے ہیں فلانے تے لعنت بے شمار، میں آخر یہ بڑی سیانی ہے، خود بخود چلی جاتی ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جس نے یہ کام کیا ہے نا وہ محبوب پیغمبر کا باڈی گارڈ جانبدار ہے. پتہ اس وقت چلے گا جب قبر میں آنکھ بند ہوگی نا تو فرشتے اس وقت بھی سوال کرنے آئیں گے. 3 سوال ہوں گے، سرکار رب کائنات کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
آتا ہے جب محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، زمین کے تمام پردے ہٹا کے رب کائنات محبوب پیغمبر کا چہرہ انور دکھائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے اس آدمی کو جانتے ہو؟ جس نے پہچان لیا ہاں یہ میرا سونا پیغمبر ہے، بیڑا پار، بیڑا بندہ کہے کہ ایتھے میں کراں بھی اپنی مرضی تے بیڑا پار ہو جاوے، ہوندا نہیں، اتھے عربی تے سوال ہونے نا، عربی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو عربی سکھا دے گا، چاہے پشتو ہے، چاہے پنجابی ہے، چاہے اردو ہے، چاہے فارسی ہے، کوئی بھی ہے، سارے عربی سمجھن گے اور وہ جواب بھی دیں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم وہاں پہچان سکیں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ کے ذمہ اور کچھ نہیں لگاتے، کوئی مار نہیں، کوئی دھاڑ نہیں، کوئی ہلا نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی ہو نہیں، کوئی ہا نہیں، کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے جو ختم نبوت کے بارے میں پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، آگے اپنی اولاد کو، اپنے بڑے بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو یہ بتائیں۔ اس لیے کہ مرزا قادیانی 1839 میں پیدا ہوا، کب؟ 1839 میں پیدا ہوا، 1880 میں اس نے یہ پرپرزے نکالے نے شروع کیے، دعوے کرتا رہا 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا ہے۔ باقی اس کی گستاخیاں تو اپنی جگہ نا۔ ان کا عقیدہ ہے قادیانیوں کا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف اگر یہ ہمارا کلمہ نہ پڑھتے عیسائیوں کی طرح کوئی کچھ نہیں ہے بھائی۔ اب ہمارے کوئی ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحب وہ غیر مسلم ہو گئے، ہوں بھی ان کا پیچھا چھڑ دی، بھائی ابھی بھی وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم کلمہ کسی قادیانی سے مل کے دیکھ لو، وہ کہے کہ بھائی مولوی نہیں لڑائی جانتے، ہم کلمہ بھی تمہاری طرح پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، ہم بھی جو کلمہ پڑھ لے وہ کون ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چکر دے گا عام مسلمان کو، جو کلمہ پڑھ لے وہ کون ہو جاتا ہے؟ اسی کلمہ پڑھ دیں جس طرح دیوبندی، بریلوی، LDC، اسی احمدی بھی اسی طرح ہیں۔ اب مسلمان بیچارے کو پتہ نہیں، وہ کہے گا ہاں یار گل تو ٹھیک ہے، تو کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اب قادیانی کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لے رہا ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے دنیا کے اندر 2 مرتبہ آنا تھا، یہ قادیانی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ میں تشریف لائے، پھر وہی محمد رسول اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آیا۔ یہ ہے چکر میرے بھائی اصل۔ ہمارا عقیدہ محبوب پیغمبر آ گئے، اب جہاں تک رب کائنات کی خدائی میرے محبوب پیغمبر کی مصطفی نہیں آنا کوئی، وہ ماں ہی نے جمن گیا جڑا نبی جمن گیا، وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوگی جو نبی جنے گی، جو نبی جنے گی۔ جی جس طرح نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، تابعی بھی نہیں بن سکتا، ہاں ولی اور کتب ابدال بن سکتے ہیں وہ اتباع کے ساتھ۔ یہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے۔ اگر جو قادیانی آپ کے سامنے کلمہ پڑھے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اگر تو کلمہ پڑھتا ہے اور تو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے تو مرزا قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اس نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 کے اوپر لکھا ہے، کہتا ہے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتا ہے یہ وہی الہی ہے، اس کے اندر رب کائنات نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے، رسول بھی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن دیا آیت اپنے اتنے فٹ کرے دے، پھر کہے کہ مینوں آئے من لو، پھر تو گل مک گئی کہ آگے اس کا بیٹا لکھتا ہے بشیر احمد میں اپنی کتاب کلیمۃ الفصل ریویو آف ریلیجن صفحہ نمبر 158، اسی انہوں نے کتابیں حافظ ہیں، 19 سال ہو گیا الحمدللہ اس کام میں کرتے ہوئے۔ وہ کہتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم جب نیا نبی بناتے ہو تو کلمہ نیا کیوں نہیں بنا لیتے؟ سوال خود اٹھاتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے اس لیے کہ محمد کی چیز محمد کے پاس آئی ہے، محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آنا تھا، دوسری مرتبہ وہی محمد رسول اللہ دوبارہ آیا، لہذا محمد کی چیز محمد کے پاس آ گئی ہے، نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے کوئی قادیانی ایسے کلمہ پڑھے تو اس کو کہہ دینا چاہیے مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا، جھوٹے پہ خدا کی میں نہیں کہتا، قرآن کہتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تو خدا دی لعنت، نبیوں دی لعنت، فرشتے دی لعنت، انسانوں دی لعنت آٹومیٹک۔ جب وہ یہ لعنت اگر بھیج لے
اس کو کہہ دینا چاہیے اگر تو محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہے، آخری مانتا ہے، تو یہ لعنت بھیج۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولا، مرزائی مر جائے گا، زہر دا پیالہ پی لے گا، لعنت نہیں بھیجے گا، کیوں؟ اس نے نبی منی جاندہ ہے۔ اگر تو لعنت بھیج لے تو مسلمان ہے، اگر لعنت نہ بھیجے تو مسلمان ہے نہیں۔ یہ میں نے آپ کو مرزا قادیانی، کوئی قادیانی ہے تو اس کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کرنے کا ایک تھرمامیٹر بتایا ہے، فارمولہ بتایا ہے۔ یہ تھرمامیٹر میں نے ہوئے بخار باہر نکلے نہیں، میں آگے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر کہنا مولوی صاحب باہر تھا بخار مولوی نہیں ہوتا، تھرمامیٹر لاؤ۔ وہ تھرمامیٹر لایا تو پھر پتہ چلیا نا کہ بخار ہے، اندر ہے۔ قادیانی اندروں کڑا بغض ہے نا، اندروں کفر ہے، این نکلے گا تھرمامیٹر لان ڈال۔ اگر کلمہ پڑھ لے، یہ لعنت بھیج لے، مسلمان۔ قادیانیوں کا اور دوسرے کافروں میں یہی فرق ہے۔ اگر کوئی دوسرا کافر مسلمان ہوتا ہے، صرف غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، کلمہ پڑھے، کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ اگر قادیانی ہے، غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، مولانا طاہر عبداللطیف صاحب دے کول آوے، آ کے مرزا قادیانی تے او دے منن والا تے پہلے لعنت بھیجے، پھر کلمہ پڑھے تو کی ہو جائے گا؟ او دی مثال تے گل ختم، دعا کرائیے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ گیا، مسلمان کرنے لگے قادیانی کو، میں نے لعنت بھجوائی، وہ لے کے آئے سی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب بڑی مشکل نال گھیر گھور کے لے آئے، سمجھا کے وہ لعنت بھجواؤ گے کہ ناٹھی نہ جاوے کہ میں آیا سی مسلمان ہوں تو لعنت بھجوائی جانے۔ وہ فرمانے لگے لعنت اس لیے بھجوا رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جو مرزا قادیانی بیٹھا ہے نا ملعون، اس کی محبت نکلے، محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ہو کنواں، کھوہ، او دے وچ دہ پوے کتا، کی دہ پوے کتا۔ میں آ گیا مولانا طاہر عبداللطیف صاحب کو، میں آخیا حضرت ساڑھے علاقے کھوہ سی، او دے کتا ڈگ گیا ہے، تو کھوہ کی میں پاک ہوئے گا؟ حضرت مہربانی کرو دسو، رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے پانی بھی لینا ہے، تو روزے ٹائم بھی ہونے والا ہے، دوپہر دا ٹائم ہے، کتے نو کیویں کڈی تے کیویں پاک ہوئے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب جاؤ سارا پانی کڈو، سارا پانی۔ میں موڑیاں نو بھی نال لایا تے آپ بھی نال لگیا تے کی کیتا؟ پانی ڈول کھچ کھچ کے، بالٹیاں کھچ کھچ کے سارا پانی کڈیا تے مغرب دا ٹائم، عصر دا ٹائم آ گیا، حضرت اے دسو میں پانی سارا کڈ لیا، کھوہ پاک ہو گیا؟ حضرت پوچھا مولوی صاحب کتا بھی کڈیا ہے؟ اور میں آ کے حضرت تسی پانی کڈن دا آکھیا، کتے کڈن دا آکھیا کوئی نہیں۔ انہوں نے آخیا مولوی صاحب ایڈا کملا نہ بن، سادہ نہ بن، پہلے کتا کڈ موڑ پانی کڈ۔ گئے نگ تے پایا، کپڑا لپیٹیا، ٹنگ چ پائی، رسی چھک کے ماریا کتے نو باہر، پھر پانی کڈیا، کھوہ کی ہو گیا؟ وہ فرماتے تھے تھوڑا سا زور تو لگے گا، کہنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجو، جب لعنت بھیج لے گا دل بھی پاک، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی۔ اگر لعنت نہیں بھیجے گا تو وہ جس طرح کنواں پاک نہیں ہوتا کتا نکالنے سے، مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجنے سے دل بھی پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں، اس بات کو آگے پھیلائیں۔ میں یہ بات ختم کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر ہمارے بزرگوں نے 1908 میں وہ مرا ہے، 1908 سے لے کے گھر میں ہر جگہ قادیانیت کو اتنا بتایا، ختم نبوت کے بارے میں اتنا بتایا کہ یہ ہوا کہ 1953 میں تاریخ چلی تو ایک دن میں 10,000 مسلمانوں نے مار روڈ پہ جان دی، بوڑھا، نوجوان، بچہ، دولہا سمیت۔ پھر تاریخ کو دبا دیا گیا، پھر وہی تاریخ چلی 74 میں مرزائیوں کو بہا کے لے گئی، پنگا انہوں نے خود لیا تھا، بہا کے لے گئی۔ پھر مسلمانوں کے اندر جان پہچان تھی، 1984 میں تاریخ چلی، امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ضیاء الحق صاحب نے پاس کیا۔ اب یہ آ گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اس بارے میں، بوڑھوں جو ہیں 74 والے ان کو کچھ پتہ ہے، جو 74 کے بعد فوت ہو گئے وہ اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتا سکے کہ ختم نبوت کیا ہے، مرزائیت کیا ہے۔ اب اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے جس طرح کہ اس دور میں چل رہا ہے، قادیانیت پھر پر پرزہ نکال رہی ہے اس دور میں، خصوصاً اس دور حکومت میں۔ جی ہاں، اگر ہمارے ان بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو نہ پتہ چلا تو یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی مسئلہ بنے، ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کے لیے، یہ نہیں نکلیں گے۔ انہوں تو فیس بک تو بغیر کام ہی نہیں لبدا، بیٹری مکڑی نہیں، جان چھٹڑی نہیں ہے، مغرب عشاء دی اذان ہوئی نہیں تو موبائل چلے نہیں، ساری رات جے تک بیٹری مکڑی نہیں، نہ سونا نہیں، صبح کی نماز ہی غائب، ہر چیز غائب۔ ان کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا ختم نبوت کیا ہے، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کیا ہیں۔ اس لیے یہ ختم نبوت مولانا نے بہت کوشش کی ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات کو بتایا، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو بھی مبارک، جو ایک دن آئے ہیں ان کو بھی شاباش۔ اس لیے آپ حضرات یہ آگے بتائیں،
آپ کے علاقے میں بھی تھوڑے بہت جراثیم ہیں، مجھے پتہ ہے یہاں بھی ان کا مرزواڑہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں آتا جاتا رہتا ہوں، ان کا یہاں بھی مرزواڑہ ہے، مسلمانوں کی عبادت کا انہاں دا مرزواڑہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ جراثیم بڑے بھیڑے، پتہ اس ٹائم لگتا ہے جدو ٹنگا اتنے تو سر تھلے ہو جاتا، نوجوان کوئی نہ کوئی اس انہوں نے جراثیم پائی جاتا۔ اپنی اولاد دی کوئی نوجوان مسلمان کسی کا بیٹا ہو، کسی کی اولاد ہو، اگر کسی قادیانی کے ساتھ سلام لے رہا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے، تو انہوں کا پتر ہے قادیانی نال نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یکدم نہیں کہتے تو مرزائی ہو جا، یکدم نہیں کہتے، آہستہ آہستہ پہلے مولویوں تو خلاف کرن گے کہ مولوی این ہوندے تھے، مولوی اونج ہوندے تھے، داڑھی والے این ہوندے تھے، یہ پہلے یہ چاہ، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں یہ جو مسجد میں آتا ہے، کسی کا مولوی کے ساتھ تعلق ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جس کی داڑھی ہے، کسی قسم کے داڑھی والے کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، اس کے اوپر واردات نہیں، انہوں پتہ ہے انہیں پوچھ لینا ہے تو میری خیر کوئی نہیں ہونا، یہ وہ جو واردات چلانے جڑا نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ واردات چلاتے ہیں جس کا مولوی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، داڑھی والے کے ساتھ، تبلیغ والے کے ساتھ تعلق نہیں، انہوں پتہ ہے اے نیوٹل بارو بار فصل آباد ہے، یہ جو تمہیں واردات چلا لوں۔ اس لیے اپنی اولاد کی حفاظت کرو، اپنے گھرانے کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کو بتاؤ، کل کو یہ آگے جائیں گی، آگے جا کے بتائیں گی، انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا کام جاری رہے گا، آپ کو قبروں میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ویسے ان کی اسناد کے بارے میں ان کو بتا دیں کہ کیا ہاں اس کی ترتیب ہے؟ انشاءاللہ جی، بند انشاءاللہ